یہ ہوں ایک بات جی درمیان نہ رہ جائے کہ جہے لوگ پوچھتے انہوں نے میرے ایک دوست بھی شیروانی صاحب لاہور، انہوں نے یہاں دنوں جی سوال کیا، وہ بھی سوال بڑا اہم ہے اور ہو سکتا عام لوگوں کے ذہن سے ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے اعلان فرمایا ہے، دسیا کہ ہر جاندار دے رزق دا میں ذمہ دار ہوں۔ اے سورہ ہود ہے، اور جگہ بھی آتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ وہ شیروانی صاحب نے کہا اللہ آتا جڑا بھی کوئی جاندار حرکت کرنے والا انسان ہے یا دوسرے جن چلن پھرن والے ہے زمین الا علی اللہ رزقها، وہ رزق رب کی ذمہ داری ہے، رب ضامن ہے کہ انہوں رزق دے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ اور لوگ حیران ہون گے کہ انہوں رب کس طرح رزق دے سکتا، کتھے کتھے کیڑیاں کاڈے کئی ایسے ہیں جڑے دور خوردبین نظر آتے ہیں، کوئی سمندراں دی تہہ چ کوئی پہاڑاں پتھراں چ لکے ہے، کس طرح اللہ انہوں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ اے اللہ علی عظیم ساڈے اندازیاں تو پرے ہو، اسی اپنے حساباں نال وہنے اللہ نو نہ ساری سمجھ کرو پرے خدا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ وہ ہر جاندار جتھے ٹکانا کردا انہوں بھی جاندا ہے، تے مرن تو بعد جتھے دفن کیتا جاندا ہوتی ہڈیاں اور جڑے ذرے بکھرے انہوں نے بھی جاندا۔ وَكُلٌّ فِي کتاب کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ وہ ایک واضح دفتر درج ہے، بڑا مکمل ریکارڈ ہے وہ جس ہر شے دا نام لکھا کیا کیڑی یا کاڈا دے رہا ہے، پاویں انہوں دے ہاتھ پیر ہے گے یا ہلن جو رہے گے نہیں دے رہا سب۔ تو شیروانی صاحب نے پوچھنا ہی چاہیے، ایک پاسے اللہ تعالیٰ آندا میں رزق دا ضامن ہے رزق دینا، اور دوجے پاسے حال ہے کہ تھوپیا سک کے لوگ ہڈیاں ہو گئے، ایک علاقے دا انہوں نے دسیا ہار دے گا یہ سک گئے لوگ، کوئی رزق نہیں ملیا، مر گئے۔ کتنے گیا خدا دا وعدہ کہ میں ضامن ہے لوگوں دے رزق دا؟ تسی بھی اتنے وہدے کئی غریب جڑے خودکشیاں کر دے کہ بچوں نے آخیا ابا جی عید دیو، کچھ نہیں سی جو جا کے انہیں گولی کھادی مر گیا، کہ بچوں کو کیویں بکھاواں؟ اپنے بھی حال جو تھوپیا نہیں بنیا، حال اتنے بھی یہی ہے کہ بیچارے باپ ماں جڑے وہ بچوں کا سامنا نہیں کر سکے، جدو وہدے کہ امیر شاپنگ کر رہا ہے وہ منگتے کوئی شے کول نہیں۔ تو انہوں نے شیروانی صاحب کا کہنا یہ سی جڑا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رزق جڑا وہ اللہ دے دے تے مڑ کیوں نہیں رہا؟ یہ میرے پراؤ دوستو بڑا گہرا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کم آپ کر رہا براہ راست وہ لیے وہ ذمہ دار ہے، وہ وعدے نہ پورے کرے نا تو پھر وہ جھوٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ڈائریکٹ نہیں کرتا بالواسطہ کرتا، جی میں اپنے نوکروں کہہ دینا بیا پیسے لے جاؤ فلاں فلاں غریب نو دے آؤ، وہ رات کھا جاندے، انہوں نے نہیں انہوں غریبوں کو دیتا۔ تو مالک جڑا ہے وہ وعدے کوئی کمی نہیں، انہیں رزق دیتا حوالے کرتا، مگر یہ بدماش ایجنٹ جڑے سی درمیان جڑے سی یہ حرامی نکلے، یہ کیشیئر جڑے سی خزانچی انہیں بے ایمانی کی ہے۔ انسان جڑا ہے بے جان اور پتھر نہیں کہ اللہ آپ پھیلاوے، اللہ نے انہوں ایک ایسی مخلوق بنایا خلیفہ کہ کچھ کم میں کیتے ڈائریکٹ بگاہ نہیں میں پورا کرنا، پورا تو کرنا۔ اے دنیا باغ لاؤنے ہیڈ بنا یہ آپ نہیں ہاتھی کی، سانوں سمجھ کر دیتی جا میٹیریل دیتا جے یہ ذریعے بناؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کا ہی تقسیم انسانوں کی جی آپ نہیں کی بے روٹیاں پکاوے تو بنتا پھرے، جتوں سوال پیدا وہ من گئے، انہوں نے کہا یار کمال کرتی ہو، مگر وہ جڑے بندے سی امین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کیا تہاڈے کو جڑا تہاڈی ضرورت تو زیادہ نا تہاڈا نہیں ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سوال للسائل، میرے تے اعتراض تد کرو ساری دنیا کا رزق ایک تھاں کٹھا کرو دولت اور پھر تقسیم کرو، جے کلا کلا کوٹھی اور بنگلے جنا رہو تو مینوں پھڑ لو، میں سب کی ضرورت کے مطابق پیدا کرتا، مگر وچ درمیان تسی ڈاکو پی گئے، تسی انسان جنہاں دا امتحان ہو رہا سی نا تسی حرام تدگی کی ہے، بے کچھ نے زیادہ دبا لیا، جی میں خون جڑا ایک پاسے نو چلا جائے زیادہ دوسرے پھر بلڈ پریشر اٹیک ہی ہونا ہوں نا۔ جب کچھ لوگ زیادہ اپنا سنبھال کے بہ گئے دوجے انہوں نے بھکھا مار، حالانکہ اللہ تعالیٰ سارے نو اپنے ہاتھیں دینا، تو واقعی یہ گل سی کلے کلے نو رزق ملتا، کوئی بھکھا نہ مردا، مگر انسانوں کا پھر امتحان کی ہوں یہاں لی کی نیکی بدی ہوں۔ امیران ازمایا کہ تمہوں تاری ضرورت تو زیادہ دیتا، یہ تھی یہاں پہنچاؤ، یہ سنبھال کے نہیں رکھنا، اگر یہ کرو گے سنبھال کے بہ جاؤ گے یہ سارے مسکین میری عدالت کھڑے ہو جان گے کہ اسی بھکھے مر گئے رہنا، خلیفہ نے اپنے کوٹھیاں کاراں بنائیاں تا یاشیاں کر سانوں نہیں پوچھا، اسے تمہیں پتہ لگے گا جب میں آکھوں گا ذوقوا ھذا ما کنزتم، دیکھو سواد یہ جوڑ جوڑ کے رکھ دے سی تے سامنے تے برا مرتے رہے تھی نہیں دیتے، اس تو اج تمہیں مزہ سکھاؤنا نا، پھر اس تو قصور اللہ کا نہیں، بالکل ہوں بھی دنیا اینی ہے دولت
لوگ کئی جڑے انہوں پتہ ہی نہیں کہ انہوں کی دولت کنی مگر دیندے کوئی نہیں۔ اور اس تو ہی امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت علی علیہ السلام کیا کہ غریب جڑے بھکھے مر رہے اس تو نہیں میں رزق نہیں گا، امیران نے انہوں کا حق دین سے انکار کر دیا۔ امیر لوگ جڑے دبا گئے انہوں نے ان کا حق نہیں دیتا جس پر وہ بیچارے اپنے حق تو رہ گئے۔ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے؟ آخر غریب لوگوں کو اتنا جو سہنا پڑتا ہے تو وہ کیوں ہے؟ اور دنیا میں امیر اور غریبی کا جو یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ دو چیزیں اصولی سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب انسانوں کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے جی تو اس سے مراد اصل میں تکوینی اہتمام ہے، یعنی انہوں نے یہ دنیا بنائی ہے تو یہاں انسان کی ضرورت کی سب چیزیں رکھ دی ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رزق پہنچانے کا اہتمام فرشتے کر دیتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اسباب پھر اس میں کار فرما ہوتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ بہت سے دوسرے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کسی دکان پہ جائیں گے، کسی منڈی میں بیٹھیں گے، کوئی ملازمت کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اسباب کے ساتھ آپ کو صلاحیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے متفاوت پیدا کیا ہے، پھر اس کے ساتھ امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان کے لیے بھیجا ہے تو امتحان کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ یا شکر کا ہے یا صبر کا ہے۔ شکر کا امتحان یہ ہے کہ دے کر آزمایا جائے، صبر کا امتحان یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تنگی ہوگی، اس میں آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز کو سمجھ لینا چاہیے، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو کچھ دینا ہے وہ دے دیا انسان کو بحیثیت انسان۔ اب مختلف انسانوں نے اسے پانا ہے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے پانا ہے، انہوں نے اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اسباب بھی فراہم کرنے ہیں، اور پھر خدا کے اس فیصلے کی زد میں بھی آنا ہے کہ وہ ان کو صبر کے امتحان میں مبتلا کرے گا یا شکر کے امتحان میں مبتلا کرے گا۔ تو دنیا کی یہ ساری حقیقت سمجھ لینی چاہیے، اس کا نتیجہ آخرت میں بہت غیر معمولی نکلنے والا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ امتحان کے نتیجے میں جو رویہ آپ اختیار کریں گے اس کے لحاظ سے آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی، یہ انفرادی لحاظ سے تو یہ بات قابل فہم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی اجتماعی معاملات حکومتیں چلاتی ہیں، وہاں کا معاشرہ کسی سوک کلچر کو ڈیولپ کر کے ایک جگہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فراوانی ہے، خوشحالی ہے، اور دوسری جانب بحیثیت مجموعی غربت ہے۔ آخر یہ بات بھی تو ایک قابل عمل یعنی ایک قابل اصلاح چیز ہے۔ جی میں نے عرض کیا نا کہ اسباب کا جو کارخانہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ جس طرح فرد کی حیثیت سے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، کوئی اہلیت پیدا کرنی ہوتی ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہوتا ہے، یا کوئی دوسرے اسباب فراہم کرنے ہوتے ہیں، اسی طرح قومیں بھی یہی کام کرتی ہیں۔ تو انسان کا انفرادی وجود، انسان کا اجتماعی وجود، دونوں اسباب پیدا کرتے ہیں۔ یہ اسباب جائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ اب اس وقت دنیا میں جن قوموں کو بڑی ترقی حاصل ہے ان کی ایک تاریخ بھی ہے، اور اس تاریخ میں ظاہر ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے دنیا کے باقی ممالک کے اسباب سے بھی اپنے ہاں ترقی کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ تو یہ کشمکش ہے جو دنیا کے اندر جاری ہے، اسباب انفرادی سطح پر بھی پیدا کیے جاتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی، اور اسباب کے نتائج انفرادی سطح پر بھی بعض اوقات انسان کی ہمت کے لحاظ سے نکلتے ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی۔